اے میرے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، کیا کہہ دیں؟ یہودی کیا کرے؟ قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو ان زعمتم انکم اولیاء للہ، یہ ایک پوری قوم کی مینٹلٹی اور پوری قوم کی ایک سوچ اور پوری قوم کا ایک نظریہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، بغیر کسی استثناء کے اور کسی کو الگ کیے ہوئے، سیدھے سیدھے قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، اگر تمہارا یہ گمان ہے، اب وہ نظریہ کیا ہے، وہ فکر کیا ہے، وہ تصور کیا ہے اس قوم کا، الگ الگ جب آپ دیکھیں گے تو یہ بیماری بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی ملے گی، مومنین کے درمیان بھی ملے گی، غیر مسلموں کے یہاں بھی ملے گی، کہ کچھ لوگ اس روئے زمین پر سب سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے کسی بھی معاملے میں، حتیٰ مومنین کو اور باقاعدہ متقین کو یہ اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنی نیکیوں کی بنیاد پر، اپنی اچھائیوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھیں۔ توجہ کریے گا، دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے غرور اور ایک کا نام ہے عجب۔ وہ غرور پہچانا ہوا ہے، غرور مشہور لفظ ہے، یہ بولا بھی جاتا ہے، بولتے ہیں فلاں شخص بہت مغرور ہو گیا ہے۔ یہ غرور کسی بھی بنیاد پر پیدا ہو سکتا ہے، دولت کی بنیاد پر، پراپرٹی کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، کسی بڑے رشتے کی بنیاد پر، کسی اچھے عمل کی بنیاد پر، تو غرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں، غرور اور عجب، بارگاہ خدا میں بلکہ نگاہ پروردگار عالم میں نہایت زیادہ مغضوب ہے۔ اللہ کو قطعاً کسی بندے کا غرور پسند نہیں ہے، اس غرور میں بھی کہیں نہ کہیں بڑے ہونے کا احساس چھپا ہے۔ کسی انسان کے اندر جب غرور پیدا ہوتا ہے، کس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے؟ اگر دولت زیادہ آ گئی تو اپنے سے نیچے والوں کو جب دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دولت کے اعتبار سے میں ان سے بڑا ہوں۔ پراپرٹی زیادہ ہے تو اپنے سے کمزور کو جب دیکھتا ہے تو چال ڈھال میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں پراپرٹی کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے اس سے زیادہ بڑا ہوں۔ تو یہ جو بڑائی کا احساس ہے، توجہ کریے گا، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، بہت توجہ کریے گا۔ اور یہ وہ خطرناک سوراخ ہے کہ اگر یہ کسی کے یہاں پیدا ہو گیا ظرف عمل میں، تو اس سوراخ کے ہو جانے کے بعد عمل کے ظرف میں کوئی نیکی بچتی ہی نہیں ہے، سب ضائع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی ٹینک میں آپ دن بھر موٹر چلائیں فل ہونے کے لیے، مگر نیچے ایک ہول ہو، سوراخ ہو، تو آپ ساری زندگی بھی کوشش کر لیں اور ٹنکی بھرنے والی نہیں ہے۔ تو غرور جب پیدا ہوتا ہے تو انسان جتنا بھی بلند ہوتا ہے اسے زمین پہ آنا ہی آنا ہے۔ کچھ جلدی مقدمات جلدی سن لیں آپ۔ غرور سے بالکل قریب ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں عجب۔ بزرگان جانتے ہوں گے، بچوں کو اور نوجوانوں کے لیے عرض کر دیں، عجب دوسروں کے مقابلے میں تو انسان بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، اگر دوسروں کے مقابلے میں بڑائی کا اظہار کر دے تو یہ ہے غرور۔ بہت توجہ کریے گا۔ لیکن تنہائی میں، اکیلے میں، خود کبھی کبھی اپنی اچھائیوں کو جب دیکھتا ہے، اپنی کسی عمل کو دیکھتا ہے تو ایک خوشی کا احساس کرتا ہے کہ میں نے ایک کام اچھا کیا۔ یہ اسی کا ترجمہ سمجھ لیجئے ہے خود پسندی۔
بعض روایتیں بتاتی غرور سے زیادہ خطرناک بیماری ہے عجب۔ آج نماز شب کی توفیق ہو جائے، سارا دن ایک سرور کی کیفیت ہے اور ایک خوشی کا احساس ہے، خیال ہے، کسی پہ ظاہر نہیں کر رہا ہے، کسی کو بتایا نہیں کہ آج شب میں نے نماز شب پڑھی ہے، پر احساس ہے کہ اتنے لوگوں میں میں ہوں کہ جس نے نماز شب ادا کی ہے۔ خود یہ احساس انسان کو مغضوب بناتا ہے، بہت توجہ کریے گا۔ تو یہ ایک بیماری ہے کہ جہاں انسان کے اندر بڑے ہونے کا احساس، چاہے دوسروں کے مقابلے میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، خود اپنی نگاہ میں بڑا سمجھ رہا ہے اپنے کو، خود پسندی اپنے کسی عمل کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، انسان کو پست کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہت توجہ کریے، میرا موضوع نہ خود پسندی ہے نہ تکبر ہے، لہذا میں اس سے صرف گزر رہا ہوں۔ جلدی جلدی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانے انجانے میں یہ پیدا ہو جاتی ہے بیماری۔ کوئی اچھی مجلس کرا دی، کوئی اچھی مجلس پڑھ دی، کوئی اچھا کلام کہہ دیا، خود ایک احساس ہے کہ میں نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا، یہ ہے عجب، اسے کہتے ہیں خود پسندی، اور یہ خود پسندی انسان کو بہرحال خاک میں ملاتی ہے۔ تو ایک بہرحال بیماری انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ کسی بھی قوم میں ہو سکتی ہے، کسی فرقے میں ہو سکتی ہے، کسی علاقے کسی خطے میں ہو سکتی ہے، مگر انفرادی الگ الگ کچھ لوگوں میں ہوگی، سب میں نہیں ہوگی، ہے نا؟ کسی ایک انجمن کو بھی آپ نہیں طے کر سکتے کہ ساری کی ساری انجمن مغرور ہے، اس انجمن میں جتنے ممبران ہیں وہ سب خود پسندی کے شکار ہیں، نہیں ہو سکتا، کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے، توجہ کریے۔ مگر اس روئے زمین پر ایک قوم ایسی ہے، اس روئے زمین پر ایک قوم ایسی ہے جس کی ہر فرد کا نظریہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہتر قوم ہم ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، اس روئے زمین پر ایک قوم ایسی ہے کہ جس کا خیال یہ ہے کہ زمین کے اوپر سب سے بہترین قوم ہم ہیں، اور اس قدر بہترین ہے کہ ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، باقی جتنی دنیا خلق ہوئی ہے اس میں انسان، یہ سب ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے، ہم اس روئے زمین کے اوپر بہترین مخلوق ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ توجہ کریے گا، اب اس کے دونوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں ولی کے۔ ایک ولی کا وہ معنی ہے کہ جو عام طور سے مشہور ہے، یعنی دوست ہے، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ایک ولی کا ولایت سے معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ زمین کے اوپر اللہ کی جانب سے حق حکومت ہمارا ہے۔ ولایت کے جو اصل معنی ہیں وہ حکومت کے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسول واولی الامر منکم، تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اس کا رسول اور صاحبان امر۔ تو یہ کون سا معنی ہے ولی کے؟ اللہ تمہارا محبوب ہے، بس اللہ تمہارا دوست ہے؟ توجہ نہیں، یہاں پر حکومت مراد ہے، ولایت یعنی اصل معنی ولایت کی حکومت ہے۔ لیکن یہ معنی بھی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ولی کے معنی دوست اور محبوب اور پسندیدہ کے نہیں ہیں، سارے معنی ہیں۔ تو جو بھی معنی ہو، مگر یہ خیال بہرحال پوری ایک قوم کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین قوم ہم ہیں، ہم سے اچھی دنیا میں کوئی دوسری قوم نہیں، ہم سے زیادہ پسندیدہ نسل کوئی دوسری نہیں۔ بہت توجہ کریے گا۔ اچھا، شجرہ اگر ملاؤں میں تھوڑا سا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ اصل میں اس روئے زمین کے اوپر ایک بندہ گزرا ہے، اور وہ بندہ اتنا نیک تھا، اس قدر صالح تھا، اس قدر توحید میں غرق تھا کہ خدا نے اس بندے کو اپنا دوست کہا۔ اصل میں ساری کہانی چلتی وہیں سے، اس بندے کو خدا نے اپنا خلیل و دوست بنایا۔
یہ بھی تو مذاق نہیں نا. ذرا سا آدمی بڑا ہو جائے اسٹیٹس کے اعتبار سے تو ہر ایرے خیرے کو اپنا دوست نہیں بناتا. تو چھوٹے لوگ اسے اپنا دوست کہتے ہیں، مگر وہ آسانی سے ہر ایک کو اپنا دوست تو نہیں کہے گا. وہ دیکھے گا ہمارے اسٹیٹس کا ہے یا نہیں، ہمارے لیول کا ہے یا نہیں، ہمارے معیار کا ہے یا نہیں، ہمارے برابر کا ہے یا نہیں. اگر کچھ چیزیں مشترک ہیں، کسی حد تک بلند ہے اس مقام تک، تو کہے گا ہاں ہمارا دوست ہے. ورنہ آپ کسی سے پوچھیں اچھا وہ آپ کے دوست ہے کہ نہیں؟ دوست نہیں، یہ تعلقات ہیں، جانتا ہوں. کیونکہ آسانی سے کوئی انسان کسی کو اپنا دوست نہیں کہلوانا چاہتا. بندہ کوئی دعویٰ کر دے کہ میں خدا کا دوست ہوں، یہ بہت عام بات ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. مگر واقعی خدا کسی کو خلت کی سند دے دے، یہ مذاق نہیں. خدا کسی بندے کو، یعنی رب ہو کر کے اپنی مخلوق میں سے کسی بندے کو اگر اپنا دوست بنائے تو مذاق تو نہیں ہے. جناب ابراہیم نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے وہاں تک، اس قدر بلندی پر پہنچے، اس قدر فنا فی اللہ ہے جناب ابراہیم کہ آج تک یعنی پیغمبر فخر کر رہے ہیں کہ میں ملت جناب ابراہیم پر ہوں. بہت توجہ کریے. اب اگر یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ بلندی جناب ابراہیم نے حاصل کی ہے تو 2 بیٹوں سے نسل چل رہی ہے. ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جناب اسماعیل قربان ہوئے تھے اور جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی. میرے قوم ایسی ہے کہ جس کا دعویٰ کہ نہیں، اصل میں جناب ابراہیم نے جناب اسحاق کی قربانی پیش کی تھی. توجہ کریے گا. یہ بزرگی، یہ عظمت، یہ بلندی کہاں سے چلے گی؟ جناب ابراہیم سے. لیکن جناب ابراہیم کے 2 بیٹوں میں کدھر جائے گی؟ وہ کہتے ہیں جناب اسحاق کی طرف سے. توجہ کریے گا. جناب اسحاق کی نسل میں ہیں جناب یعقوب. توجہ کریے گا. اور جناب یعقوب ہے اسرائیل. جناب یعقوب کی جتنی اولاد ہیں یہ ہے بنی اسرائیل. ادھر جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل اور جناب اسماعیل کی نسل میں ہے پیغمبر. جناب اسماعیل کے بعد سے لے کر کے جناب پیغمبر اکرم تک درمیان میں اس پوری کڑی میں کوئی نبی نہیں آیا. کوئی نبی نہیں آیا. ابھی کل 15 منٹ ہوئے ہیں. اگر ابھی آپ سوئیے گا تو میں 5 منٹ مجلس ختم کر دوں گا. دو نسل چلی، جناب ابراہیم سے جناب اسحاق، جناب اسماعیل. جناب اسماعیل خود نبی ہیں، مگر جناب اسماعیل کے بعد اس پوری نسل میں پیغمبر آخری نبی بن کر کے آ رہے ہیں، درمیان میں کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے. ادھر جو نسل جا رہی جناب اسحاق کی، اس میں نبی ہی نبی ہے. یعنی رسول اللہ کے علاوہ جتنے نبی جناب ابراہیم سے لے کر کے پیغمبر کے درمیان ہیں، یہ سب کس نسل میں آ رہے ہیں؟ جناب اسحاق کی نسل میں آ رہے ہیں. بہت توجہ کریے گا. اب یہ جو پوری نسل ہے، یہ پوری نسل ہی بنی اسرائیل ہے. تو چونکہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، لہذا یہ ان کا خط اور پکا ہو گیا کہ اس زمین کے اوپر ہم سے بہتر نسل نہیں ہے. ہم سے اچھی کوئی نسل نہیں ہے، ہم سے زیادہ برگزیدہ بندے اللہ کے کوئی نہیں ہے، ہم سے اچھا خاندان کوئی نہیں ہے، ہم سے اچھے لوگ نہیں ہیں. توجہ کریے گا. یہ دعویٰ شاید بچوں نے نہ سنا ہو، آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو قربانی آپ یاد مناتے ہیں 10 ذی الحجہ کو جناب اسماعیل کی قربانی کی یاد میں، ان کا دعویٰ کہ نہیں جناب اسحاق کی قربانی ہوئی تھی. خوب، وہ ایک جھگڑا اپنی جگہ کے اوپر ہے. توجہ کریے گا. حالانکہ اس کے اپنے دلائل موجود ہیں، ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو سارے نبی کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں، یعنی یہودی قوم میں آئے. جتنے نبی یہ پیدا ہو رہے ہیں سب اسی میں پیدا ہو رہے ہیں. اچھے اچھے نبی، بڑے بڑے نبی.
کتابیں مل رہی ہیں، صحیفے آ رہے ہیں، سب ادھر ہے۔ اس نسل میں ابھی تک کچھ نہیں ہے، پیغمبر آئے نہیں ہیں، لہٰذا یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر ہم سے بہتر قوم کوئی دوسری نہیں ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ اور دھیرے دھیرے کچھ چیزیں انہوں نے اپنے ساتھ ایڈ کر لی۔ اس میں ایک خاص نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے علاوہ جتنے انسان پیدا کیے گئے وہ سب ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے۔ بہت توجہ کریے۔ یہ نظریہ کہاں سے پیدا ہوا یہ تاریخی ایک بحث ہے، مگر میں صرف بچ کر کے نکل رہا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ ہماری خدمت کے لیے خلق ہوئے، ہم اس دنیا پہ حکومت اور راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہم ہیں، اللہ کے ولی ہم ہیں، اللہ کے محبوب ہم ہیں۔ توجہ کریے گا، یہ خناس لیے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا علاقہ کون سا ہے؟ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے صرف ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں حالات حاضرہ کے تناظر میں، اور بات موت سے متعلق بھی ہے، لہذا دونوں باتوں کو مربوط کرتے ہوئے۔ کون سا علاقہ ہے ان کا؟ علاقہ یثرب کا علاقہ نہیں ہے، جو مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، یہاں کبھی یہودی نہیں رہے۔ ان کا علاقہ وہی ہے، اردن، شام، لبنان، اس زمانے میں، یعنی عہد پیغمبر تک چلے آپ تو یہ ان کا علاقہ ہے، ان کی کالونی ہے۔ آخری زمانہ قریب آ رہا ہے، یعنی اب وہ وقت بالکل قریب آ رہا ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا میں آنے والے ہیں۔ توریت میں، زبور میں، صحیفوں میں، نبیوں کے اقوال میں، نبیوں کی بتائی ہوئی باتوں اور پیشن گوئیوں میں بار بار ایک نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آخری نبی ہوگا، اس کو جو کتاب ملے گی وہ آخری کتاب ہوگی، اس کی نبوت قیامت تک چلے گی، اس کی کتاب قیامت تک چلے گی، اور اس کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ یہ سارے یہودی عالم یہ پڑھ کے بیٹھے ہیں اور سن کے بیٹھے ہیں۔ وہ اتنا دقیق حساب ہے کہ اب یہ سمجھ لیا ہے کہ اب یہ بالکل آخری دور ہے، ابھی اسی دور میں وہ نبی پیدا ہوگا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ جو اشارے ہیں کتابوں میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آخری نبی پیدا ہوگا یہ کھجوروں والے علاقے میں آئے گا۔ یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ زیتون والے علاقے میں۔ اب یہ دن کی مجلس ہوتی ہے، ماحول ہوتا تو میں اس کو کھولتا۔ یہ زیتون کے علاقے میں، کتابوں میں یہ تذکرہ ہے یہ جو آخری نبی آئے گا یہ کھجور والے علاقے میں آئے گا۔ لہذا انہوں نے ہجرت شروع کی کچھ بڑے خاندانوں نے کہ چلو کھجور والے علاقے میں چل کے بستے ہیں، کیونکہ اگر یہاں رہے تو وہ نبی یہاں تو نہیں آئے گا، آئے گا اس علاقے میں، ہم وہاں پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے جیسے ابھی تک سارے نبی اسی خاندان میں آئے ہیں وہ آخری نبی بھی اسی خاندان میں پیدا ہو جائے۔ لہذا پیغمبر کی آمد اور پیغمبر کی ولادت ہمارے خاندان میں ہو جائے، اس تمنا کو لے کر کے بہت سارے یہودیوں نے اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کی، اور مکے تو نہیں آئے مگر مدینے، اور مدینے سے وہ راستے کی جو شام کی طرف جاتے ہیں یہ پورا راستہ بھر گیا یہودیوں سے، سب آ کر کے بستے چلے گئے۔ توجہ کریے گا، پہلے وہاں پہنچیں تو خدا سے دعا کریں کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آ جائے۔ اچھا، یہ ایک گروہ ہے کہ جس نے یہ سنا اور ہجرت کر کے پہنچ گیا۔ دوسرے ایک گروہ وہ ہے کہ جو علماء کہلاتے ہیں، یہ قرآن مجید کی ٹرم ہے، دیکھیں، یہودی علماء ایک قوم ہے اور اس میں کچھ علماء جیسے ہر قوم میں ہوتے۔ علماء بہت سی باتیں خود جانتے تھے، قوم کو نہیں بتاتے تھے، بلکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے، اب اس کو اگر اس وقت نہ پڑھیں گے تو پھر نہیں بیان کر سکتے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ کتاب کا علم صرف علماء کو ہونا چاہیے، اس میں بھی پوری ایک نسل ہے یہودیوں میں الگ، اس کے علاوہ کسی اور کو توریت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جیسے کسی بھی خاندان کا کوئی لڑکا مدرسے میں جائے،
علم حاصل کرے، نجف چلا جائے، قم چلا جائے، عالم بن کر کے آ جائے، فقیہ ہو جائے، مجتہد ہو جائے، کوئی پابندی تو نہیں ہے، سید ہو غیر سید ہو، غیر سادات میں بھی جتنی نسلیں ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، مگر ان کے یہاں دروازے بند ہیں. ہر آدمی علم حاصل کر کے توریت کا عالم نہیں بن سکتا. آپ کو اپنے ملک میں کوئی قوم ایسی نظر آ رہی ہے؟ توجہ کریے گا. اگر اپنے زمانے کے حالات سے آشنا نہیں ہوں گے تو آپ یقین جانیے کہ پھر فرش ادا اور مجلس حسین کا کوئی فائدہ نہیں. بہت غور کریے آپ. ایک قوم یہاں بھی ہے نا، اس کا بھی خیال یہی ہے. توجہ کریے گا کہ ایک قوم الگ ہے. ایک کتاب لکھی گئی ہے، اب اس کو لڑکے سرچ کریں گے، میں پورا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، اور بڑی محنت سے لکھنے والے نے لکھا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو سارا جھگڑا ابراہیمی ہونے کا ہے، یہی بگڑا ہوا لفظ برہمنی ہے. توجہ، سارے نظریے ملتے ہیں. عورت عبادت خانے میں نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی ہے نا. ہم حاکم کی حیثیت سے رہیں گے، باقی سب ہماری خدمت کریں. ہر نسل وید نہیں پڑھ سکتی، ہر نسل پوجا نہیں کرا سکتی، ایک خاص نسل ہوگی جو کرائے گی. یہ انہی کی ایک شاخ ہے. توجہ کریے گا. وہ اپنی اس کی الگ بحث ہے کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے ثابت کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، مگر کافی چیزیں ملتی جلتی ہیں. بہت توجہ کریے گا. آ گئی یہ نسل. یہ لوگ علماء خاص جانتے تھے کہ نہ، وہ جو آنے والا آخری نبی ہے وہ نسل جناب اسحاق میں نہیں، جناب اسماعیل میں آئے گا. بہت توجہ کریے گا. لہذا یہ لوگ بھی آئے ہیں مدینے اور اس نسل کا تعاقب کرتے کرتے آئے، نسل جناب اسماعیل کا تعاقب کرتے ہوئے آئے، اور یہ بالکل ٹھیک ٹھیک پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے کہ جب ایک دو پشت کے بعد اس نبی کو اس دنیا میں آنا ہے. کچھ بیچارے محبت میں آئے ہیں کہ شاید خدا یہ توفیق ہمیں دے دے اور یہ شرف ہمیں دے دے کہ وہ بچہ ہمارے یہاں پیدا ہو جائے. جو علماء ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہرگز نہیں، وہ آنے والا جناب اسماعیل کی نسل میں آئے گا، اور جیسے ہی وہ آئے گا تو اس کا دین سارے ادیان پہ غالب آئے گا. پھر سارے پرانے دین مٹ جائیں گے، اور جب پرانے دین مٹ جائیں گے تو پرانے دین کے علماء کا کیا کام؟ دکان کیسے چلے گی؟ گھر کیسے چلے گا؟ ورچسپ کیسے قائم رہے گا؟ ہم کچھ نہیں رہ جائیں گے. وہ سب کو برابر کر دے گا. لہذا ان کی کوشش یہ ہے کہ اس آخری آنے والے کو آنے ہی نہ دے اس دنیا میں. لہذا کچھ یہودی مدینے میں پیغمبر کی آمد کے منتظر بیٹھے ہیں، اشتیاق میں کہ وہ نبی آ جائے، ہمارے خاندان میں آ جائے، ان کے خاندان میں آ جائے، ان کے خاندان میں آ جائے تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں، اس کی نصرت کریں. قرآن مجید ہے. کچھ اس طاق میں ہیں کہ اس نبی کو اس دنیا میں نہیں آنے دیں گے. لہذا دھڑا دھڑ 3-4 نسل پہلے پیغمبر کے خاندان کے افراد کا قتل شروع ہو جاتا ہے، مرڈر. اور ہر اس علاقے میں ہوتا ہے قتل کہ جس علاقے میں یہودی آباد ہے. بہت توجہ کریے گا. یہ اچانک کچھ نہیں ہو رہا ہے، اتفاقاً کچھ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ٹھاک جناب ہاشم سامان تجارت لے کر کے جاتے ہیں. قافلہ جو تجارت کا چلتا ہے اس کے لیڈر ہیں، لے کر کے گئے فلسطین، اسی غازہ جہاں لڑائی چل رہی ہے، یہی خبر ہے جناب ہاشم کی. ٹھیک ٹھاک رات میں سوئے، صبح اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. توجہ کریے گا. مگر نور پیغمبر منتقل ہو چکا تھا، کیونکہ شادی جناب ہاشم کی ہو چکی تھی. اب جناب ہاشم کی مرڈر سے پیغمبر کی اس دنیا میں آنے پہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کے بعد جناب عبد المطلب کو مطلب کا غلام کہہ کر کے جوان کیا گیا. وہ جو شیبۃ الحمد ہے اسے جوانی تک لوگوں میں یہ مشہور کیا گیا، یہ تو مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاندان بھی جانتا تھا کہ اب وہ نبی آنے والا اسی نسل سے آئے گا. جانتا تھا
کیوں؟ اس لیے کہ کتنی بھی تاریکی کیوں نہ ہو، جہاں سے سورج نکلنے والا ہوتا ہے وہاں تھوڑی تھوڑی روشنی پھیلنے لگتی ہے نا؟ تو جس خاندان میں نبی آنے والا ہے انہیں بہرحال معلوم ہے کہ اب وہ بالکل قریب آ گیا زمانہ کہ جب اس نبی کا اس دنیا میں ظہور ہوگا یا پیغمبر اس دنیا میں آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں۔ ٹھیک، لہذا زبردست حفاظت ہوتی ہے جناب عبد المطلب کی، نام چھپا لیا گیا، رشتہ چھپا لیا گیا غلام بنا کر کے، لیکن جب کھل گیا جناب عبداللہ ہیں بڑے ٹھیک ٹھاک، جناب عبداللہ مدینے سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں نہ بیمار ہیں، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی مشکل ہے، اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے راستے میں ابوا کے مقام کے اوپر۔ سارے پیغمبر کے خاندان کے لوگ اچانک مرنے لگے، مگر نور پیغمبر منتقل ہو چکا تھا بطن جناب آمنہ میں، لہذا پیغمبر تو آئے اس دنیا میں، پوری کوشش میں لگے رہے یہودی کی پیغمبر نہ آئے۔ توجہ، اب جب پیغمبر آ گئے تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس دین کو نہیں آگے بڑھنے دیں گے، پیغمبر کے مشن کو نہیں آگے چلنے دیں گے، اس دنیا پر صرف ہم حکومت کرنے والے ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ ایک کمزوری ہے، اس کمزوری کو قرآن نے بیان کر دیا، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اس قوم سے یہ کہہ دیں، قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا گمان و زعم یہ ہے کہ زمین کے اوپر بہترین قوم تم ہو، اللہ کے ولی تم ہو، اللہ کے پسندیدہ قوم تم ہو، اللہ کے محبوب بندے تم ہو، جو چاہے ترجمہ کر لو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے۔ یعنی اگر یہیں پہ روک دیا جائے تو قرآن مجید سیدھے سیدھے ایک اسلوب، ایک قانون بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے کہ جس کے دل میں موت کی تمنا زیادہ ہو۔ یہ قانون آ رہا ہے، اگر موت کا خوف ہے، موت سے فرار ہے، اور دعوی محبت خدا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے یا موت سے فرار نہیں کر سکتا ہے، دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ موت اصل میں کیا ہے؟ ملاقات پروردگار کا نام موت ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور میں ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، خدا کے سامنے جاتا ہے، یہ تو موت ہے نا۔ اور اگر محبوب ہے خدا تو دنیا میں کوئی ایسا حبیب ہے کہ جو محبوب سے ملاقات کرنے سے کترائے؟ ہر حبیب یہ چاہتا ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو جائے، اس کے لیے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اسے دور کرتا ہے، جتنی مشکلات ہیں اسے چھوڑتا جاتا ہے، اس سب کو خاطر میں نہیں لاتا، ساری پریشانیاں، ساری مشکلات، ساری رکاوٹیں اس کے راستے کو روک نہیں پاتی ہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کر لے۔ قرآن اسی قانون کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر اللہ تمہارا محبوب ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی بہترین قوم ہو اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ بہت توجہ کریے، اب یہ قانون سب کے لیے ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کا تجزیہ کرنا چاہے کہ واقعی اس دل میں خدا کی محبت کتنی ہے تو وہ دیکھے کہ واقعی موت کی تمنا دل میں ہے یا نہیں۔ اگر موت کی تمنا دل میں ہے، موت کی خواہش دل میں ہے، تو یعنی خدا محبوب ہے۔ اس آیت کو عملی اعتبار سے ثابت کیا کربلا والوں نے کہ جہاں ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ دوسرے سے پہلے میں بارگاہ خدا میں پہنچ جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عشق الہی ہے کہ ہر دل میں موت کی تمنا ہے، جبکہ یہ طے ہے جو حسین ابن علی کی طرف ہے، اسے قتل ہونا ہے، اسے شہید ہو جانا ہے، وہ اس دنیا میں باقی نہیں، چند گھنٹوں کا فرق ہے، چند منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جانا سب کو ہے، مگر اس قدر اشتیاق ملاقات پروردگار ہے کہ جو بے چین کیے ہوئے ہے۔ ہر ساتھی حسین کا چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے، ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ اب قرآن ایک فیصلہ پیغمبر کو سنا رہا ہے، یہ تو کہہ دیا آپ نے پیغمبر کہ اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ فوراً قرآن فیصلہ کرتا ہے ولا یتمنونہ ابدا۔ دیکھو پیغمبر، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ وہ موت ہے کہ جو کچھ بھی کر سکتی ہے، موت کی تمنا نہیں کر سکتی۔ توجہ کریے گا، یعنی دو قانون آ رہے ہیں پے در پے، غور کیجئے گا، بس میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو۔ پہلا قانون کیا ہے؟ الگ الگ لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے، کوئی عجب میں مبتلا ہو، کوئی خود پسندی میں مبتلا ہو، کوئی غرور میں مبتلا ہو، کوئی کسی سے اپنے کو بہتر سمجھتا ہو، مگر پوری قوم ایسی نہیں ہو سکتی۔ تنہا دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو سب کے سب یہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں سب سے بہتر ہم ہیں۔ تو ہر قوم میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی موت کی تمنا کرے گا، کوئی موت سے گھبرائے گا، کوئی موت سے ڈرے گا، کسی کو موت کا خوف نہیں ہوگا، ملے جلے لوگ ہوں گے۔ مگر اس دنیا میں تنہا ایک قوم ایسی ہے جس کے لیے پھر قانون آ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا۔ یہی وہ قوم ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتی ہے۔ پیغمبر، میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کی ہر قوم موت کی تمنا کر سکتی ہے، مگر یہ قوم موت کی تمنا نہیں کر سکتی۔ قرآن ہے، توجہ کریے گا۔ قل، اے میرے پیغمبر اب آپ پھر ان سے کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون من، وہ موت کی جس سے تم فرار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، تم بھاگ لو، کہاں تک بھاگو گے؟ موت سے آج تک دنیا میں کوئی بھاگ سکا ہے جو بھاگو گے؟ تم اس سے نہیں ملنا چاہتے، یہ خود تم سے ملاقات کرے گی۔ موت تو ملاقات کرے گی۔ ایک لفظ اور دیا قرآن نے، تفرون منہ، قرآن ہے تفرون منہ، یعنی یہ وہ قوم ہے کہ ایک تو موت کی تمنا نہیں کرے گی، دوسرے موت جب سامنے دیکھے گی تو فرار کرے گی۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ تین باتیں خدا کہہ رہا ہے۔ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے، مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، کہ جس کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے سپیریئر ہم ہیں، سب سے بہتر ہم ہیں، حکومت کا حق ہمیں ہے، باقی سب ہماری خدمت کے لیے ہیں، اللہ کے ولی ہم ہیں، ولایت ہمارے پاس ہے۔ ایک بات۔ دوسرے، یہی وہ قوم ہے کہ جو موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتی۔ دو بات۔ یہی وہ قوم ہے کہ جو ہمیشہ موت کو دیکھ کر کے فرار کرے گی۔ تین بات۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں اللہ نے سورہ جمعہ میں رکھ دی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر۔ یہ تینوں آیتیں سورہ جمعہ میں آ رہی ہیں، یعنی پورے سورہ جمعہ کو اگر آپ نچوڑ لیں گے تو تنہا ایک قوم کا ذکر ملے گا، اور وہ یہودی قوم ہے۔ شروع میں حمد و ثناء الہی ہے، آخر کی ایک دو آیتوں میں اللہ نے مسلمانوں کی حالت بتایا ہے کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ آپ جب جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی کھیل تماشے والا آ جاتا ہے تو یہ خطبہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، یہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ پیچھے سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں ترجمہ ہے۔ شیعوں کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز میں پیغمبر ہوتے تھے تو لوگ چلے جایا کرتے تھے۔ عالم اسلام کا ترجمہ یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ نہیں صاحب ایسے بے غیرت تھوڑی نہ تھے کہ نماز کی نیت میں نماز توڑ کر کے چلے جائیں گے سامان تجارت خریدنے۔ وہ تو پیغمبر جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو خطبے میں تو آیا جایا جا سکتا ہے نا، تو خطبے میں چلے جاتے تھے، نماز شروع ہونے سے پہلے آ جایا کرتے تھے۔ اس پر علامہ جوادی کا بہترین تبصرہ ہے، انہی کے نام سے سن لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اور زیادہ بے غیرتی ہے، نماز میں تو کم از کم پیغمبر کا منہ قبلے کی طرف ہوتا تھا، اب پیچھے سے کوئی چلا جائے۔ یہ تو دیدہ دلیری ہے کہ پیغمبر دیکھ رہے ہیں اور کوئی فرار کر جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ دونوں ترجمے میں نے کر دیے کیونکہ عالم اسلام میں دونوں ترجمے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک دو بات ہے، مگر درمیان میں اصل کیا ہے؟ ایک قوم کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو جمعے میں آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اتنا اہم کام ہے۔ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ بہت اہم کام ہے، تجارت چھوڑ دو، بہت کسی امپورٹنٹ کام میں مشغول ہو، مگر اب جمعے کی اذان ہے تو چھوڑ دو، آؤ آ گئے۔ کیا کریں؟ کہا تمہیں بتائیں، اس دنیا میں ایک قوم ہے
اس قوم کے اندر یہ خیال ہے کہ اس دنیا میں سب سے اچھی قوم ہم ہیں. یہ قوم وہ ہے دیکھو جو موت کی تمنا نہیں کر سکتی. دیکھو یہ وہ قوم ہے جو موت سے فرار کرے گی. پڑھا دیا اس کو مسلمان کو، اچھا ٹھیک ہے اب ختم ہو گیا جمعہ، اب جاؤ اپنا کاروبار کرو، تجارت کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ تمہارے رزق میں برکت دے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مہینے میں 4 بار جمعہ کم از کم، کسی مہینے میں 5 بار، یعنی ہفتے میں 1 بار بلا کر کے مسلمانوں کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں ایک قوم ہے کہ جس کا کتنا خطرناک خیال ہے تمہارے بارے میں، اور ہم یہ بتا دیں کہ دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ یہ موت سے فرار کرنے والی قوم ہے، یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتی قوم ہے. خدا کے لیے میرے ساتھ رہیں، توجہ کریے گا. اس کچھ مذاق کر رہا ہے خدا. 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار اکٹھا ہو جاؤ جمعے کے نام پہ، اور جب اکٹھا ہو جاؤ تو اس کے بعد تمہیں ہم سورہ جمعہ میں یہ پڑھا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں. توجہ کریے گا. کوئی نماز نہ پڑھنے والا مسلمان بھی جمعے کے دن ضرور نہا دھو کر کے کپڑے پہن کر کے جمعہ پڑھنے جاتا ہے، اور جب جمعے کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے تو امام صاحب اسے بتا رہے ہوتے ہیں، کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ کہ قوم ہے، میں بار بار پڑھ رہا ہوں کہ مجھے لطف آ رہا ہے، ایک قوم ہے اس دنیا میں. ارے بابا وہ ہے کہیں، ہم سے کیا مطلب، کتنی بار سنیں. خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو ہوش میں رہو، ایک قوم ہے اس دنیا میں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر زمانے میں اگر کسی قوم سے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو یہی قوم ہے، اور اتنا زبردست خطرہ ہے کہ ہر جمعے کو یہ سبق پڑھا رہا ہے، اور مسلمانوں کا حوصلہ بھی ساتھ ساتھ بڑھا رہا ہے کہ یہ کیا موت کی تمنا کریں گے پیغمبر. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موت کی تمنا بھی نہیں کر سکتے، موت کو دیکھ کے فرار بھی کریں گے. اے کاش قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں اور قرآن مجید کو بہترین قراتوں میں پڑھنے والے، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے حفظ کا اپنے اپنے ملکوں میں مقابلہ کرانے والے اسلامی ممالک کم از کم ہر جمعے کو جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس سورہ جمعہ کے اس 2 پیغام کو پڑھ لیتے تو آج نہ غازہ کی یہ حالت ہوتی نہ فلسطین کی یہ حالت ہوتی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے. توجہ کریے گا. فیصلہ قرآن کر رہا ہے کہ یہ قوم موت کی تمنا نہیں کر سکتی، اور نہ یہ کہ موت کی تمنا نہیں کر سکتی، اگر موت دکھ جائے تو فرار کرے گی، یہ فرار کرے گی. تاریخ نے اس کی مثال دی ہے. یہ کرائے پہ فوجی خرید سکتے ہیں، خود میدان میں نہیں لڑ سکتے. یہ اوپر سے بمباری کر سکتے ہیں، دور بیٹھ کے میزائلیں مار سکتے ہیں، میدان میں آ کر کے مردوں کی طرح لڑ نہیں سکتے. پوری تاریخ میں نہیں ہے کہیں کہ لڑے ہوں. یہ خاموشی سے حملہ کریں گے، پردے کے پیچھے سے حملہ کریں گے، یہ دوسروں کو اپنا آلہ کار بنائیں گے، یہ دوسروں کو اپنا ہتھیار بنائیں گے. خود مقابلے میں آ کر کے فوج لڑ نہیں سکتی. کرائے پہ لا کر کے انہوں نے مرحب و انتر کو کٹوا دیا، اور جب وہ کٹ گئے تو سب قلعے میں بھاگ کے دروازہ بند کر لیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر. میدان میں نہیں لڑ سکتی، خود نہیں آئیں گے میدان میں، اسلحے جمع کریں گے، دولت جمع کریں گے، محفوظ قلعے بنائیں گے، دوسروں کو پیسہ دے کر کے اپنی طرف سے میدان میں اتاریے، سب کریں گے، خود نہیں لڑ سکتے. فیصلہ قرآن کا ہے. توجہ، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین پر سب سے بزدل قوم کوئی ہے تو یہ یہودی ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا، صاف نام لے کر کے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیے یہودیوں یہ بزدل قوم ہے، یہ لڑ نہیں سکتی. لڑ کون سکتا ہے پھر؟ جسے خدا بتا رہا ہے. شرم آتی ہے یہ جملہ کہتے میں کہ جو دنیا کی سب سے بزدل قوم ہے، آج اگر مسلمان اس بزدل قوم کے خوف میں خاموش اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ہے تو پھر مسلمان کتنا بزدل ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ٹکیں گے، تم تو میدان میں اترو نا. یہ سپر پاور ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے.
اس کے انٹیلیجنس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کے پاس ایسے ایسے جاسوس ہیں، اس کے ایسے ہتھیار ہیں، ایسے میزائل، ایسے بہت بڑی طاقت ہے، خدا کہہ رہا بزدل ہے۔ توجہ کریے گا، مگر جس نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھا ہے، نہیں بلکہ یوں کہیں کہ جس نے قرآن مجید کو اہل بیت سے سمجھا ہے، وہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں گنی چنی ہیں، انہیں دیکھیے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بزدل ہیں تو کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے۔ اور جس ملک کو دنیا کمزور ملک کہتی ہے، چونکہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا بھروسہ آیات الہی پر ہے، خدا کے وعدے پر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حزب اللہ بھی میدان میں ہے، ایران بھی تقریباً میدان میں ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے مقابلے میں ہیں، بے سر و سامانی کے باوجود مقابلے میں۔ اگر صرف قرآن مسلمان جو پابندی سے جمعہ پڑھتا ہے اپنے جمعے کا مطلب سمجھ جائے تو ایک جمعہ نہیں گزرے گا اور فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا۔ ختم کر رہا ہوں گفتگو، توجہ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک جمعہ واقعی پڑھ لے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جمعے کے لیے کیوں بلایا گیا، جمعہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ حد یہ کہ مستحب ہے کہ اگر آپ نماز جمعہ میں نہیں جا سکے یا نہیں گئے کسی وجہ سے تو اس دن جو ظہر کی نماز فرادہ پڑھیں اس میں سورہ جمعہ پڑھیں۔ توجہ کریں، آپ پڑھیں کم از کم سورہ جمعہ، ہر ہفتے یہ سبق ضرور پڑھ لیں۔ اگر گئے ہیں نماز میں تو پڑھ لیں، نہیں گئے ہیں فرادہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، تاکہ حوصلہ مند رہیں، تاکہ مرد رہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے، یہ فیصلہ ہے اور یہ شاید پیغام بھی ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اسلحے جمع کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، تمہارے ہتھیار ان کے مقابلے نہیں ٹکیں گے۔ تمہارے پاس دولت ان کے مقابلے کی نہیں ہوگی، پیسے والے بھی ہوں گے، اسلحے والے بھی ہوں گے۔ توجہ کریے، لہذا ایک کرائے پہ لا کر کے لوگوں کو اسلحہ اور پیسہ دیکھ کے تمہارے مقابلے اتار سکتے ہیں، خود نہیں لڑیں گے، یہ طے ہے۔ یہاں تک آ گئی بات۔ اب کیا ہو، جب ہتھیار ان کے پاس زیادہ ہے اور دولت ان کے پاس زیادہ ہے، ایسے میں بیچارے مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ بچتا ہے؟ بچتا ہے کوئی راستہ؟ قطعاً نہیں بچتا ہے، قطعاً نہیں بچتا ہے۔ مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو کوئی راستہ نہیں۔ ایک طرف دولت کے انبار، ایک طرف فقیری، ایک طرف بہترین ہتھیار، ایک طرف کچھ نہیں۔ ایسے میں کوئی راستہ ہے، کوئی طاقت ہے؟ کہاں؟ ایسے میں ایک طاقت ہے کہ جو واقعی اس کائنات کی قوت اور طاقت ہے۔ اب اگر تم مومن ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا رابطہ اس طاقت سے مضبوط کرو۔ اگر اس طاقت سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیا تو خود تمہیں اتنی طاقت و قوت دے دے گا کہ پھر ان کے سارے ہتھیار بیکار ہو جائیں گے، تم غالب آ جاؤ گے۔ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، بہت ساری جنگیں لڑی ہیں علی ابن ابی طالب نے، اور ہر جنگ میں تقریباً کارنامہ انجام دیا ہے امیر المومنین نے، مگر جو جنگ یہودیوں کے مقابلے میں لڑی ہے اور خیبر کا قلعہ اکھاڑ کر کے پھینکا ہے، صرف یہاں بیان دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی جسمانی طاقت پہ قلعہ نہیں فتح کیا ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی، یعنی اس جملے میں بھی پیغام ہے کہ جب بھی کبھی یہودی قوم کے مقابلے میں اٹھنا تو ان کے ہتھیار نہ دیکھنا، اپنا رابطہ خدا سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ کی دی ہوئی قوت سے اس قوم پہ فتح پاؤ گے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے اور رب کے رابطے کو مضبوط کرو۔ اب سمجھ میں آیا عالم اسلام خاموشی سے گھر بیٹھ کے بیان کیوں دے رہا ہے؟ لیکن وہ جانتا ہے کہ ہتھیار ان کے پاس جیسے ہمارے پاس نہیں، ایسے میں ایک توڑ ہے اور وہ ہے خدا سے رابطہ۔ ہم شرابی، ہم کبابی، ہم بے نمازی، اکثر جو ممالک ہیں عالم اسلام کے، ان کے سربراہوں کی حالت یہی ہے۔
اس سے زیادہ بدتر ہے. وہ نام کے مسلمان، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو خدا سے رابطہ کہاں ہے؟ اور جب خدا سے رابطہ نہیں ہے تو کون سی قوت کے مقابلے میں اٹھیں گے؟ کس طاقت کے بھروسے اٹھیں گے؟ لہذا وہ ٹویٹر پہ بیان دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. جنگ بندی کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا. ہم اب اتر آئیں گے اور ہم سے برا کوئی نہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. لیکن جس کا رابطہ خدا سے مضبوط ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے ہتھیار زیادہ ہیں یا اس کے ہتھیار زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نظریہ پرانا ہے کہ اس روئے زمین پہ اصل میں طاقتور کوئی نہیں ہے، سپر پاور کوئی نہیں ہے. اس کائنات میں صرف دو بڑی طاقتیں ہیں، یا اللہ کی قوت ہے یا زمین پہ زمانے کے امام کی قوت ہے. ہمارا رابطہ خدا سے بھی مضبوط ہے، زمانے کے امام سے مضبوط ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ، لہذا قرآن ایک کلیہ بھی دے رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ شعور ہے کہ خدا کے عاشق بننا چاہتے ہو، خدا سے عشق کرنا چاہتے ہو، خدا کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، تو موت آئے اس سے پہلے موت کی تمنا دل میں پیدا ہو. اور یہ دل میں تمنا موت تبھی پیدا ہوگی جب ماضی کا پورا کردار صاف ہو جائے گا. جب تم طیب و طاہر ہو جاؤ گے تو تمنا موت دل میں پیدا ہوگی. اور جب تمنا موت پیدا ہو جائے تو یہ علامت ہے، یہ سگنل ہے، یہ نشانی ہے، یہ سائن ہے اس بات کا کہ تم محبوب خدا ہو. کتنے لوگوں نے راستہ روکا ہے، محبت میں راستہ روکا ہے، محبت میں راستہ روکا ہے. آپ سب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ ناسمجھ تھے، بے دین تھے. نا، حسین ابن علی کے چاہنے والے تھے. مثلا جناب ابن عباس آ کر کے مشورہ دے رہے ہیں. راستہ روکنا مطلب مشورہ دینا کہ کربلا نہ جائے. امام ایک جواب دیتے ہیں، محبت میں مشورہ دے رہے تھے جناب ابن عباس. اچھا جانے دیں جناب ابن عباس کو. جناب ام سلمہ مدینے میں کہہ رہی ہے عراق نہ جاؤ، تو محبت ہی میں تو کہہ رہی ہے. مگر یہ عشق خدا ہے کہ جو حسین ابن علی کو مدینے سے لے کے چلا. بہت سے لوگ مکے سے ساتھ ہو گئے، مگر امام جگہ جگہ خطبہ دے کر کے صرف ایک چیز ٹیسٹ کرتے رہے کہ ولی خدا بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں. ولی خدا بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں. ولی خدا بننے کی صلاحیت کی پہچان کیا ہے؟ دل میں موت کی تمنا ہے یا نہیں. چنانچہ میں بات کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ غور کریں گے. مکے سے لے کر کے کربلا پہنچنے کے درمیان حسین ابن علی نے جتنے خطبے دیے، چاہے وہ چند سطروں کے ہوں، ایک صفحے کا ہو، ایک پیراگراف کا ہو، ان خطبوں کو پڑھیں، اکثر میں آپ کو موت کا ذکر ملے گا. امام نے سننے والوں کو موت کی حقیقت سے باخبر کیا ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ یہ کارواں جو جا رہا ہے یہ موت کی طرف جا رہا ہے. لہذا جن کے دلوں میں موت کی تمنا نہیں تھی وہ ساتھ چھوڑتے گئے، جن کے دلوں میں موت کی خواہش تھی وہ حسین سے جڑتے چلے گئے. یعنی اولیاء اللہ کا ایک کارواں لے کر کے حسین کربلا پہنچے. اولیاء اللہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں تمنائے موت تھی. اب جب آپ زیارت پڑھتے ہیں شہدائے کربلا کی تو پہلی صفت کیا بیان کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباہ. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں تمنائے موت، یہ جاننے کے باوجود کہ ہماری منزل موت ہے اور ہم چاہیں تو راستہ بدل سکتے ہیں، مگر سب کے دلوں میں تمنائے موت. حد یہ ہے کہ 11 برس کا ایک بچہ ہے، اس کے دل میں تمنا ہے موت. ایسی موت کی تمنا ہے کہ امام مصلحتاً اگر نام اس کا نہیں لیتے ہیں تو تڑپ کر کے امام کی خدمت میں آ کے ایک سوال کرتا ہے، چچا کیا میرا نام نہیں ہے میں تیرے شہادت؟ امام وہی معیار، وہی ٹیسٹ، معیار وہی ہے کہ اولیاء اللہ ہونے کے لیے تمنائے موت چاہیے. ہم نے یا بنیا کیف الموت عندک،
پہلے یہ بتاؤ کہ موت ہے کیسی تمہاری نگاہ میں؟ ابھی 11 برس کا معصوم سب بچہ کتنی میٹھی بات کرتا ہے، چچا موت، الموت احلی من العسل، تو شہد سے زیادہ شیریں۔ توجہ کریں، جب موت کی اس قدر تمنا ہو، اتنا اشتیاق ہو، تو اس کا حق ہے یہ شامل ہو اس گروہ میں۔ توجہ کریے گا۔ اب ایک جملے سے میں بات مربوط کر رہا ہوں، آپ بتائیں کہ اگر 11 برس کے بچے میں یہ تمنا پائی جاتی ہے اور یہ صفت ہے کہ اولیاء اللہ تک جائے، ایک بچہ اس سے بھی چھوٹا ہے، وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر تمنا موت ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو بول بھی نہیں سکتا، وہ تو بیان بھی نہیں کر سکتا نا، مگر اظہار کرنا پڑے گا کہ تمنا موت ہے۔ لہذا جب امام وقت صدائے حلمن بلند کریں گے تو اس بچے کو اشارہ دینا ہے کہ ابھی دل میں تمنا موت ہے۔ بول نہیں سکتا تو کیا ہوا، خود کو جھولے سے گرائے، اس مقام تک آئے تمنا موت کا اظہار ہو۔ توجہ کریے، جب بچوں کی کیفیت ہے، چھوٹوں کی یہ کیفیت ہے، تو آپ سوچیں کہ جس کی رگوں میں حسین کا لہو دوڑ رہا، حالانکہ 6 ماہ کا بچہ بھی اس کی رگوں میں حسین کا لہو ہے، تربیت کے مراحل میں بھی نہیں ہے، ابھی اس کی عمر 6 ماہ ہے۔ جناب قاسم پرورش حسین ابن علی نے کی ہے، مگر ابھی قاسم کی عمر میدان جنگ والی نہیں ہے، مگر جو باقاعدہ جنگ کے لیے آمادہ ہو، 18 برس کا ہو، اس کے دل میں موت کی تمنا کیسی ہوگی؟ توجہ کریے، اس کے دل میں کیسی خواہش موت ہے، ایسی کہ اگر امام بھی امتحاناً پوچھیں گے تو اس سے پھر یہی موت ہی کا مقابلہ ہوگا۔ چلتے چلتے راستے میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جوان بیٹا چونک کر کے بابا اس وقت کلمہ استرجاع کا میرے لال میری آنکھ لگی، ایسا لگا کوئی آواز دے رہا ہے کہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے۔ دیکھیے ہر جگہ موت ہی کے ذریعے سے ٹیسٹ، فوراً پلٹ کر کے ایک سوال، السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام کہتے ہیں اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ کہتے ہیں اذن لا نبالی بالموت، اب کہے گا موت کا خوف۔ توجہ کریے گا، اب موت کی تمنا جب حق کے راستے پہ ہیں تو موت کی تمنا، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ توجہ کریے گا، کل جس نے راستے میں یہ کہا تھا وہ بار بار حسین کے سامنے آتا ہے، ایک جملہ کہتا بابا اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیں، اور امام کسی نہ کسی بہانے سے جناب علی اکبر کو ٹالتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تمہیں پھوپھی نے پالا ہے، پھوپھی سے اجازت لو، ماں سے رخصت ہو لو۔ جناب علی اکبر ہر ایک سے رخصت ہونے کے بعد جناب زینب کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، بولو میرے لال کیا چاہتے ہو؟ کہ بابا نے یہ کہا ہے کہ پہلے پھوپھی سے اجازت لے لو تب مقتل میں جانے کی میں اجازت دوں گا۔ تو پھوپھی اماں میری اجازت آپ کی اجازت پہ مشروط ہے۔ جناب زینب کہتی میرے لال کیا اس دن کے لیے تمہیں پالا تھا کہ جب اتنے بڑے ہو جاؤ، 18 برس کے ہو جاؤ تو پھوپھی سے موت کی اجازت مانگو؟ مؤدب ہیں جناب علی اکبر، تربیت شدہ ہیں جناب علی اکبر، سمجھ رہے ہیں پھوپھی ہیں، ثانیہ زہرا ہیں، شریکت الحسین ہیں، کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب کی آغوش میں سر رکھ کر کے لیٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہیں دیتی تو میں نہیں جاؤں گا۔ ایک بات بتا دیجئے، اگر کل کو میدان محشر میں دادی فاطمہ نے پوچھ لیا زینب تمہیں اپنا اکبر زیادہ عزیز تھا میرے حسین سے، تو کیا آپ پاس کوئی جواب ہے؟ آپ کیا جواب دیں گی دادی کو؟
جیسے یہ جملہ کہا ہے جناب علی اکبر نے، جناب زینب کہتی میرے لال میرے بھائی حسین پر سے ایسے کئی علی اکبر نثار، جاؤ خدا حافظ و ناصر۔ لبوں پہ مسکراہٹ لیے جناب علی اکبر باپ کی خدمت میں آ گئے۔ بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، حسین چپ ہیں، اس لیے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تنہا یہ وہ شہید ہے جسے امام کہہ بھی نہیں پائے کہ میرے لال جاؤ خدا حافظ، بلکہ نگاہوں کو اٹھا کر کے خدا کی جانب اللہ سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے مالک اب اس قوم کے اوپر گواہ رہنا کہ اب اس کی طرف وہ غلام جا رہا ہے کہ جو صورت میں، سیرت میں، کردار و گفتار میں تیرے پیغمبر کی شبیہ تھا۔ علی اکبر سمجھ گئے کہ بابا نے اجازت دے دی ہے، بابا کو خدا حافظ کہا، بابا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے چلے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ جناب علی اکبر کے کانوں میں کوئی آواز آئی جیسے کوئی زمین پہ گرا ہے۔ وہ مجلس ختم ہو گئی عزیزو، اب ایک مرتبہ جوان نے لگاموں کو کھینچا، لگام کھینچ کر کے پیچھے مڑے، کیا دیکھا کہ فاطمہ کا لال زمین کربلا سے اٹھ رہا ہے، گرد جو لگی ہے دامن پہ اسے جھاڑ رہے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، دوڑتے ہوئے باپ کے قریب، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ مقتل میں کوئی جواب اس کا نہیں لکھا ہے، آپ جو چاہیں تصور کر لیں۔ حسین کچھ کہہ ہی نہیں سکے علی اکبر سے کہ آخر کیوں پیچھے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر تک علی اکبر کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہہ کے کہتے ہیں جاؤ خدا حافظ۔ اور یہ جملہ کیا ہے؟ میرے لال ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، بس اتنا کرم کرو جب تک سامنا پڑتا رہے تب تک مڑ مڑ کر کے اپنی صورت باپ کو دکھاتے جانا۔ اکبر نے وعدہ کر لیا۔ حسین واپس آئے، کچھ دیر کے بعد فدا میں کا آواز گونجی، اے بابا میرا آخری سلام قبول کرے۔ اے عزیز و تاریخ کہتی حسین چلے تو مگر قدم قدم پہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ایک جملہ کہتے ہیں اے نالی، اے نالی، اے میرے لال علی اکبر آواز دو، تیرے گرنے نے باپ کی بینائی چھین لیا، اب حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اے علی اکبر آواز دو کہ تمہارے سہارے تیرا بابا تمہارے سہارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ایہم ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والد محمد کے ساتھ ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار جن مرحوم کے سال ثواب میں مجلس منعقد ہے ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جو افراد مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار ہم سب کے آقا و مولا وارث کربلا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شریک فرما۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ اور گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب مرحوم عباس حیدر ابن جمال حیدر کی روح سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. وقت آخر شہوالا سے اکبر اماں کو گلے جا بابا، وقت آخر شہوالا سے یہ اکبر نے کہا مت کھانا میری اماں کو گلے جا بابا، وقت آخر شہوالا سے یہ اکبر
مت کھانا میری اماں کو کلیجا بابا، دیکھتے ہی وہ تڑپ جائے گی میرا لاشا، مت کھانا میری اماں کو کلیجا بابا، وقت آخر شہ والا سے یہ اکبر نے کہا، مت کھانا میری اماں کو کلیجا بابا، دیکھتے ہی میرے لاشے کو تڑپ جائے گی، گر کلیجا نظر آئے گا تو مر جائے گی، بابا کمزور ہوا کرتا ہے دل ہر ماں کا، مت کھانا میری اماں کو کلیجا بابا، وقت آخر شہ والا سے یہ اکبر نے کہا، مت کھانا میری اکبر کو کلیجا بابا، بابا سینے میں انی یوں ہی نہیں ٹوٹے گی، بابا سینے سے انی یوں ہی نہیں نکلے گی، رہ گئی جا کے کلیجے میں ستم کی برچھی، کھینچتے وقت نہیں دیکھنا میرا چہرہ، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، وقت آخر شہ والا سے یہ اکبر نے کہا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، جس گھڑی خیمے میں لے جائیں گے میت میری، ایک کوہرام بپا ہوگا قیامت ہوگی، ہوگا یوں خون میں ڈوبا ہوا لاشا میرا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، وقت آخر شہ والا سے یہ اکبر نے کہا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، ایک ہی بار میں میت کو نہیں لے جانا، بابا تھک جانا تو لاشے کو کہیں رکھ دینا، بیٹھ کر خاک پہ آرام ذرا کر لینا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، وقت آخر شہ والا سے یہ اکبر نے کہا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، وہ کہا کرتی تھی دولہا بھی بناؤں گی تمہیں، ایک دن پھولوں کا سہرا بھی پہناؤں گی تمہیں، دیکھ سینے کا میرے زخم بہت ہے گہرا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، وقت آخر شہ والا سے یہ اکبر نے کہا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، رکھ سینے پہ میرے ہاتھ
ساتھ کہا تھا ماں نے دشت میں دھیان کلیجے پہ بھی رکھنا بیٹے چھد نہ جائے کہیں نیزے سے تمہارا سینہ مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا وقت آخر شہوا اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا جس گھڑی ماں کی نگاہیں ہو میرے سینے پر اس گھڑی رکھنا کلیجے کو ابا کے اندر بس یہ کہہ دینا کہ اب گیسوں والا نہ رہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا وقت آخر شہوالا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا دیکھتے ہی وہ تڑپ جائے گی میرا لاشا مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسم غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس مدفون بأرض طوس مغیث الشیعة زوار في الجزائر سلطان السلام علیک یا ابا الحسن علی بن وسیری زار جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب العصر والزمان علمان المان شریک القرآن قاطع البرحان عجل اللہ ظہور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ فاتحہ شہداء کربلا ایک سورہ فاتحہ عباس حیدر ابن جمال حیدر کی حفیظ صلی اللہ علیہ وسلم